صاحب کی بینچ میں، جن کے ساتھ 2 جج صاحبان، 1 جج صاحب اور 1 جج صاحبہ موجود تھیں، ان کے سامنے ہمارا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا توہین عدالت کا ہم نے جو نالش کر رکھی تھی کہ 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ جو تھا سپریم کورٹ کا، جس میں انہوں نے حکم دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ صاف اور شفاف الیکشنز یقینی بنائے جائیں، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، کیونکہ ریاست کی روح ہی صاف اور شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ سے وابستہ ہے، تو اس لیے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور اس کی انڈر ٹیکنگ جو ہے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے جو وکلاء تھے انہوں نے بھی دی تھی، جو بھی ایک فیصلے کا حصہ متصور ہوتا ہے۔ تو اس کی چونکہ دھجیاں اڑائی گئیں واضح طور پر اور تضحیق کی گئی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، جب ہمارے امیدواروں کو جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے مانع کیا گیا، ہمارے پروپوزرز اور سیکنڈرز کو اٹھا لیا گیا، ریٹرننگ آفیسرز کے باہر ایک جمع غفیر پولیس کا اور سفید پارچات میں ان کے اپنے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ موجود ہوتے تھے، اور ان کی رسائی ناممکن بنا دی، جس کے لیے کئی ہمارے امیدواران نے ریٹیں ہائی کورٹس کے مختلف بینچز میں سارے پاکستان میں کی، اور جس وجہ سے پھر 2 دن جب ایکسٹینڈ ہوئی، اضافی ہوئی، 24 تک کیا گیا، 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا، تو وہ ایک آگ کا دریا پار کر کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے، یا جس طرح سے، اور جو وکلاء بھی ساتھ جاتے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور باریں پھر اٹھتی تھیں اور پھر ان کو مخلصی ملتی تھی۔ یہ مرحلہ وہ تھا جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تھا، یہ 20 سے 22 تک تھا اور 22 سے 24 تک ایکسٹینڈ ہوا، تو یہ اس دورانیے میں ہمارے ساتھ سارے پاکستان میں کیا گیا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا، جانچ پڑتال اسکروٹنی کا، وہ 30 تاریخ تک جو ہے فیصلہ میعاد دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو ڈیفرنٹ ریٹرننگ آفیسرز نے کسی کو 26، 27، 28، 29، 30 تک تاریخیں دے رکھی تھی، اس میں بھی یہی چیز روا کی گئی، اور وکلاء کو ہم بھیجتے تھے اس لیے کہ وکلاء ذرا اپنا قانون کو محافظ ہونے کے ناطے سے ان کو حقوق کا پتہ ہوتا تھا، لیکن وہاں بھی ایسا ہی ماحول کریٹ کیا گیا، اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی کو پھاڑا گیا، آپ کے میڈیا نے دکھایا، تشدد کیا گیا، عورتوں کو جو ہے اسی طرح جانے سے مانع کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے ہماری فیمیل کینڈیڈیٹ کے ساتھ وہی حال کیا گیا، اور اس بات کی ہم نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹ کو اریسٹ کر دیا گیا، یہ مینٹیننس ایم پی او لگا کر اریسٹ کیے گئے، اور ان کے پاس جو ہے خالی ڈیپٹی کمشنر کے وہ جو ہے پرفارم موجود تھے، جس میں صرف نام انہوں نے درج کرنا ہوتا تھا، اور 1 مہینے کی نظر بندی اس کی لکھی ہوئی ہوتی تھی ہر اسٹیشن پر، جس کو چاہتے تھے اٹھا کر اور اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اس ایم پی او کے تحت۔ اور یہ ڈپٹی کمشنر وہ ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر ہے، اور انہی کے دستخط شدہ، اور اسی طرح 144 بھی ڈی ایم لگتا ہے، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے، وہ جہاں چاہتا تھا۔ آج تک ہمیں انہوں نے جلسے جلوس نہیں نکالنے دیے، اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں، کاروبار اس کے بند کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابا سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، جو ہم نے ریٹیں کر کے ان کو مخلصی دلائی۔ تو یہ چیزیں ہم ساری جب سپریم کورٹ میں لے کر آئے کہ جناب آپ نے کیسا حکم دیا تھا 22 دسمبر 2023 کا کہ آپ ان کو شفاف الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ دیں، تو یہ کیا مذاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یہ چیزیں ہم سپریم کورٹ میں لائے تو انہوں نے کہا، نوٹس دیا کہ آئی جی کو بلائیں اور جو ہے چیف سیکرٹری کو بلائیں، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب تشریف لے کے آئیں۔ وہ آئے تو 700 صفحوں کا انہوں نے ایک ملبہ داخل کیا اور کہا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں، کوئی بقوا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی بدمزگی پاکستان میں نہیں ہوئی۔ یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو گرفتار کر کے، میرے دفتر کے باہر سے گرفتار کر کے، چونکہ وہ کینڈیڈیٹ بھی تھا، اس کو گرفتار کر کے جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے واپس حاصل کیا گیا، اور جو ہائی کورٹ کے باقر نجفی صاحب نے فیصلہ دیا کہ یہ الیکشن کے سلسلے میں اسے گرفتار کیا گیا، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس
FIR کو quash کر کے ہتکڑی جیل عدالت میں کھلوائی گئی. یعنی میرے سامنے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں انسیڈنٹ ہی کوئی نہیں ہوا. اور اسی طرح پچھلی تاریخ پر جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو خود یہ کاغذات نامزدگی پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں, عورتوں کو دھکے لگتے دیکھے ہیں. تو باہر کیف چیف صاحب کی عظمتوں کو سلام, وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں. تو پھر ہم نے جب عرض کیا کہ جناب یہ ایفیڈیوٹ بھی ہیں اور یہ CDs بھی ہیں, ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی یہ تو نہیں ہے. پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمیں بلے کا نشان کا پھر تماشا ہوتا ہے. بلے کا نشان جو ہے پشاور ہائی کورٹ, یہ ہمیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اتنی بددیانت ہے, اتنی بدنیت اور بددیانت ہے کہ نہ صرف ہم سے جو ہے وہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کی نوٹس جیل میں جاتے ہیں, سارے جیل میں جا کے. آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کمیشن سارا جیل میں چل کر جائے اور وہ کنٹیمپٹ نوٹس دے. پھر نہ صرف وہ کمیشن کے کمپلینٹ پر عمران خان کو سزا ہوتی ہے, پھر نہ صرف یہ, اس پر جو ہے وہ ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے نشان کو جو ہے چھن جاتا ہے. اور اس موقع پر جب الیکشن کی آمد ہے, اور اس کے بعد ہم جب پشاور سے اسٹے لیتے ہیں, سسپینڈ ہوتا ہے, ہمیں ملتا ہے, تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے نظر ثانی میں جاتی ہے اور نظر ثانی کرا کے پھر اس آرڈر کو بحال کروا لیتی ہے. اور پھر جب وہ فائنل لگتا ہے ڈویژن بینچ میں, تو ڈویژن بینچ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سر سے یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ مانیٹرنگ کرے کسی پارٹی کے انٹرنل الیکشنز کی. اور یہی روح تھی جو بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ پہلے طے کر چکا ہے. تو اس لیے ہم نے سرٹیفکیٹ دینا تھا, ہم نے الیکشن کو کمیشن کے آرڈر کے تابع کرایا. 20 دن کا انہوں نے وقفہ دیا کہ آپ الیکشن کروائیں. تو 20 دن کے اندر آپ اندازہ کریں ہم نے جو کارروائی تھی بالکل اپنے آئین کے مطابق کی. اور یہاں جھوٹ بولا گیا ان 13 لوگوں نے. اب 13 لوگ ہمارے 2 کروڑ 2.5 کروڑ جو ممبرز ہیں اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ ممبر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے, سرے سے ممبر ہی نہیں ہے. جھوٹ بولا انہوں نے, اور یہ بدقسمتی سے فیصلے میں بھی یہ سرایت کر گئی. اور یہ درست نہیں ہے جو فیصلے میں لکھا گیا کہ سینئر ممبر جو ہے پی ٹی آئی کے وہ نالاں تھے کہ ہمیں لڑنے نہیں دیا گیا الیکشن. بابر اکبر کیا عمران خان کے مقابلے میں, یہ عمران خان کے ایک جو ہے ادنا کارکن کے مقابلے میں بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے. چاہے کہ بابر اکبر کہے کہ میں نے جو ہے پارٹی چیئرمین کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے تھے. مجھے بتائیں بلاول کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے, آصف علی زرداری کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے, نواز شریف کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے؟ جتنی آپ جماعتیں دیکھ لیں, میں نے خود الیکشن کروائے پاکستان پیپلز پارٹی کے بطور سیکرٹری جنرل کے. ہم نے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں جاوید بینس صاحب, اس کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر بنایا. صوبوں میں جو ہے مشتہری کی گئی, ایک ہی کاغذات نامزدگی آیا چیئرمین کے لیے, بلاول بھٹو زرداری بن گئے. ایک ہی کاغذات نامزدگی آئے لطیف کھوسا کے لیے, سیکرٹری جنرل بن گئے. ایک ہی کاغذات نامزدگی آئے قمرالزمان قاہرہ کے, وہ انفارمیشن سیکرٹری میرے ساتھ بن گئے. اور خزانچی کے لیے ایک ہی امجد صاحب کے آئے, وہ بن گئے. ہم نے سرٹیفکیٹ چیف الیکشن کمشنر نے تصدیق کر کے سرٹیفکیٹ دیا, میں نے جا کے ڈپازٹ کرایا, وہ بھی ذرا ریکارڈ کا حصہ ہے. اس میں تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسا الیکشن ہے, اس میں کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے اور ووٹر نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. دیکھیں جب پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں فلاں کو ہم نے عہدیدار بنانا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ پارٹی کے جب ایگزیکٹو فیصلہ COC کرتی ہے, ان کی CEC کرتی ہے, یا ان کا جو بھی سپیریئر باڈی کرتی ہے, عموماً یہی ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں دیتا ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. یہ وہ الیکشنز نہیں ہے جو اب جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کہ ایک منٹ صبر کر لیں,